آپ نے اسینشل اور نان اسینشل کے چکر میں عوام کا بیڑا غرق کر دیا. اس وقت پاکستان میں کوئی بھی میڈیسن ایسی نہیں ہے جس کی پرائس 800% تک انکریز نہ ہوئی ہو. بہت زیادہ ممالک میں 1 مالیکیول 1 پرائس کی پالیسی ہے. بدقسمتی سے یہ پالیسی پاکستان میں نہیں ہے. پروڈکٹ کا مثال کے طور پر ریٹ تھا 104 روپے, اس کو انہوں نے ریٹ دیا جی 169. 169 سے پھر انہوں نے ریٹ دیا 194. 194 سے ریٹ دیا 223, 223 روپے. ایک 6 مہینے کے اندر 4 ریٹس. اور پاکستان کے تمام عوام جو ہیں اس وقت مینوفیکچر کے رحم و کرم پہ ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. ملک میں جاری مہنگائی اپنی جگہ, لیکن ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے غریب اور متوسط طبقے کی پریشانیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. ان میں بعض ادویات ایسی ہیں جیسے کہ شوگر اور بلڈ پریشر, یہ امیر ہو یا غریب اس نے روزانہ کی بنیاد پر کھانی ہوتی ہیں. وہ افراد جن کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ممکن نہیں, وہ ادویات کس طرح خریدتے ہیں, اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور ادویات کی قیمتوں میں اضافہ جو ہوا ہے اس بارے میں بھی ہم یہاں کے جو عہدیدار ہیں ان سے بات کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنا تعارف کرائیں اور یہ بتائیں کہ ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اسلم پرویز ہے اور میں پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ پشاور کا جنرل سیکریٹری ہوں. میڈیسن کے حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی تو اس کو سب سے پہلے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں, دنیا میں ایسینشل اور نان ایسینشل کا جو کنسیپٹ تھا تو وہ انٹرم گورنمنٹ نے یہاں پاکستان میں انٹروڈیوس کرا دیا. اب جو ایسینشل اور نان ایسینشل ہے, ایسینشل ان میڈیسن کو کہا جاتا ہے جو کہ WHO کے لسٹ میں ہے اور جو کہ یورپ میں یا امریکہ میں لوگوں کو فری میں ملتا ہے. اور جو نان ایسینشل ہیں ان میں وہ میڈیسن ہے جو کہ یورپ میں یا امریکہ میں لوگ خود خریدتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس ایسینشل اور نان ایسینشل کے کنسیپٹ کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا. یعنی جو ایسینشل آئٹمز ہیں ان کا اختیار انہوں نے ڈریپ کو دے دیا جو کہ ہارڈلی 200 آئٹم ہے, ٹھیک ہے. اور جو نان ایسینشل آئٹم ہے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے تو ان کو گورنمنٹ نے مینوفیکچر کے بہاف پہ چھوڑ دیا ہے. اور مینوفیکچر کو یہ کہا ہے کہ آپ جتنا مرضی جتنا انکریز چاہتے ہیں یا جتنا آپ سمجھتے ہیں انکریز, آپ اس میں آپ انکریز ڈال دیں. تو مثال کے طور پر آپ ایک اختیار جو ایک ایٹونمس باڈی تھی, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان, جو کہ ان تمام سسٹم کو کنٹرول کر رہی تھی, اس کو آپ نے بے اختیار کیا. چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم آپ نے ختم کیا اور مینوفیکچر کو آپ نے کلی آپ نے اس کو چھٹی دی کہ آپ جو مرضی آپ کریں. تو ایک بیج میں اگر پرائس 200 روپے ہے تو دوسرے بیج میں وہ پرائس 400 ہے اور تیسرے بیج میں وہ 800 ہے. تو ہم آپ کے فورم کے وساطت سے یا جتنی بھی اس وقت کنسرن میڈیا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے وساطت سے یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ دوبارہ ڈریپ کا کنٹرول لایا جائے اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بحال کیا جائے. اس وقت پاکستان میں کوئی بھی میڈیسن ایسی نہیں ہے جس کی پرائس 800% تک انکریز نہ ہوئی ہو. تو وہ کون سی ادویات ہیں ان میں جن کی قیمتیں وہ بڑھاتے ہیں؟ آیا یہ جو بلڈ پریشر اور شوگر کی یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں جس کی قیمتوں کا تعین کرنے کے اختیاروں کو دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ اور ہیں جیسے اینٹی بایوٹک ہو گئی یا دوسری ہو گئی؟ دیکھیں, جو ایسینشل لسٹ ہیں, اب دیکھیں سٹریزین جو ہیں یا سفریڈین ہے, یہ بھی نان ایسینشل میں ہے. جو WHO کی لسٹ ہیں ایسینشل تو وہ بہت لمیٹڈ ہے, یعنی اس میں لمیٹیشن بہت زیادہ ہے. بالکل کچھ میڈیسن تو جو WHO کے لسٹ میں ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا ہے ہی نہیں. اور پاکستان کے تمام عوام جو ہیں اس وقت مینوفیکچر کے رحم و کرم پہ ہیں. جی, آپ یہ بتائیں, چونکہ ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو اگر ادویات کی قیمتیں بڑھنے کا فائدہ آپ کو بھی نہیں ہے, عوام کو تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہے, تو اس کو فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مینوفیکچر اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کا 100% جو فائدہ ہے وہ مینوفیکچر کو جا رہا ہے. اور مینوفیکچر بھی وہ جو ملٹی نیشنل والے ہیں, جو لوکل ٹریڈنگ والے ہیں, جو لوکل فارما انڈسٹری والی ہیں, ان کے بھی ایکسپینسز بہت بڑھ گئے ہیں
اور را مٹیریل کی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، اور پھر ہمارے ڈرائیو کے کچھ جو ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس کے ساتھ ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ہمارا اس کے اندر بڑا ہماری کاسٹ میں بڑا فرق آ جاتا ہے. تو لوکل مینوفیکچر کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی بیچارے بس گزارا بھی چل رہے ہیں. سب سے زیادہ جو بڑا فائدہ ہو رہا ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ہو رہا ہے. سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ادویات ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں، ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی کہ اس سے عوام مستفید ہو سکے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے بھائیوں نے بات کی ہے اس کو میں آگے لے کر جاتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، منسٹری جو بنائی جاتی ہے، جو ہم ایک ادارہ بناتے ہیں جس کو ہم ہمارے عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے جس کو پے کیا جاتا ہے، وہ ادارہ اپنا کام ہی صحیح نہیں کرے. آپ نے اس کو بے لگام کر دی ہے کہ آپ نے اتھارٹی دے دی ہے، یار تم جو مرضی کرتے ہو کرو. اب ملٹی نیشنل سے میرا تعلق ہے، اس میں سچویشن اس طرح ہے کہ جی ابھی ایک پروڈکٹ کا مثال کے طور پر ریٹ تھا 104 روپے، اس کو انہوں نے ریٹ دیا جی 169. 169 سے پھر انہوں نے ریٹ دیا 194. 194 سے ریٹ دیا 223 223 روپے. ایک 6 مہینے کے اندر 4 ریٹس. میرے پاس اس وقت دکان میں وہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے جو کہ میرے پاس 3-4 قسم کے ریٹ پڑے ہیں. میں سمجھا ہی نہیں خود کو نہیں سمجھا پا رہا، اور نہ جو مجھ سے خریدنے آتا ہے اس کو سمجھا پا رہا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مقصد بات کرنے کا یہ، اس کو کنٹرول کرنے کا اتھارٹی تو دیکھیں جی حکومت ہے، اصل تو حکومت ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ غریب عوام پہ جو یہ ظلم انہوں نے ناروا شروع کیا ہوا ہے، وہ اپنی ایک اتھارٹی جب انہوں نے ڈرائیو بنائی ہے تو اس کو جو ہے اس کو لے کے آگے چلے نا. آپ نے اسینشل اور نان اسینشل کے چکر میں عوام کا بیڑا غرق کر دیا. دوسرا یہ کہ جیسا کہ ہم کاروباری حضرات ہیں، جیسے میرے بھائی نے بات کی، اب ایک کارٹن ہم 50,000 روپے کا لیتے تھے، اس وقت وہ کارٹن ہم 2.5 لاکھ روپے کا لے رہے ہیں. مارجن ہمارا وہی 1-2% ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی غریب عوام پہ رحم کریں، ہم لوگوں پہ بھی رحم کریں. ہم اتنی انویسٹمنٹ کہاں سے لے کر آئیں اور کیسے اس کو مینیج کریں؟ سر پہلے جو ہوتا تھا کچھ پرسنٹیج دیتے تھے ادویات پہ، 15% تھا میرے خیال سے، اب وہ کم ہو گیا ہے. تو یہ جو کم ہوا ہے تو اس کا زور کس کو پہنچ رہا ہے، اور کیا اس کا جو سیلر ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ سر سیلر کو کس طرح فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہمارا تو مارجن وہی 1-2% ہے. اب 15% ڈسکاؤنٹ تو ٹھیک ہے شروع سے چل رہا ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا پرسنٹیجز ہوتی تھی، بونسز ہوتے تھے. اب وہ سب چیزیں آہستہ 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 سب بہت زیادہ کم کر دی گئی ہیں. تو ڈائریکٹلی میں ایز اے ہول بات کروں تو سارا فائدہ جو ہے وہ تو مینوفیکچر کو دیا جا رہا ہے، نہ ہول سیلر کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، نہ ریٹیلر کو مل رہا ہے. الٹا ریٹیلر اپنی جگہ پیس رہا ہے، ہول سیلر اپنی جگہ پیس رہا ہے، اور عوام تو پیس ہی رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی یہ صرف ایک چیز جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس طرح ہمارے دوستوں نے بولا ہے اس حوالے سے، 1 مالیکیول 1 پرائز کی پالیسی ہونی چاہیے پاکستان میں، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ملٹی نیشنل ہے، وہ سیم پروڈکٹ سیم مالیکیول وہ 600 روپے کا وہ سیل کر رہا ہے، اور وہی جو مالیکیول ہے وہ پاکستانی فارماسیوٹیکل جو مینوفیکچر ہے وہ 100 روپے کا سیل آؤٹ کر رہا ہے. تو اس کو گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے کہ جی اگر وہ آلریڈی 500 کا سیل کر رہا ہے تو اس کو ہم کیسے انکریز دے سکتے ہیں، جبکہ وہی پروڈکٹ سیم کوالٹی پاکستانی مینوفیکچر 100 روپے میں عوام کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو 1 مالیکیول 1 پرائز کی پالیسی جو ہے اس وقت انڈیا میں بھی ہے، چائنا میں بھی ہے، اور بہت زیادہ ممالک میں 1 مالیکیول 1 پرائز کی پالیسی ہے. بدقسمتی سے یہ پالیسی پاکستان میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں میڈیسن جو اس وقت مہنگی ہو رہی ہے، اس کا ایک اور ریزن یہ ہے کہ اس میں اس وقت ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے. مطلب جو ہی ایک انوائس ہمارے پاس آتی ہے اس میں 0.5% اگر فائلر ہے، اور اگر فائلر نہیں ہے تو 2.5% وہ انوائس پے کر جاتا ہے. وہی اگر مثال کے طور پر وہ جو 0.5% ہے یا 2.5% ہے جو وہ پے کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کا نقصان کسٹمر کو ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کسی نہ کسی جگہ سے اس کو ریکور کرنا ہوتا ہے. تو جب یہ ریکور کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے بات کی بونسز کی یا پرسنٹیج کی، وہ پرسنٹیج آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. تو ان تمام سیگمنٹ کو اس وقت تک ریویو نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ تمام سٹیک ہولڈر کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ان تمام مسائل کا ادراک نہ کیا جائے. کیا وجہ ہے یہ قیمتیں کیوں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا، پہلے تو ہم سینٹر میں بیٹھے نہیں ہیں،
सारा सिलसिला सेंटर से आ रहा है। सेंटर में क्या चल रही बात है, मुका पे सारी बातें चल रही हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। सुबह भी हमारी यही आपस में बात चल रही थी कि आए दिन ब दिन जब मैंने 4-5 आइटमों के रेट सुने कि ये इतने रेट बढ़ गए, तो मैंने कहा हुआ क्या है। यही चीज़ें थी जो कि 50-100% यानी 100% के हिसाब से नीचे थी, अचानक बढ़ गई। फ्लक्चुएशन है या कुछ और टैक्सेस लगे हैं या कोई और मसले हैं, लेकिन हम इन जो देख रहे हैं अभी कोई इशू तो है नहीं, लेकिन रेट बढ़ रहे हैं। ये जो इशू कर रहे हैं कहाँ से हो रहा है? इस्लामाबाद से हो रहा है। जी आप ये बताएं, अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कुछ अरसे के दौरान अद्वियात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और आया क्या यह इजाफा मुसलसल इसी तरह ही जारी रहेगा? हर टाइम ये मुख्तलिफ टाइम पे ऊपर जा रहा है और एक बैच में एक रेट आ रहा है तो कल 2-3 महीने बाद उसका फिर मज़ीद वो बढ़ रहा है ना, तो इसका कोई तयन नहीं है। अद्वियात की कीमतों में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान या 1 साल के दौरान कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है? काफ़ी चीज़ों में तो 100% से भी ज़्यादा, 200% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कुछ चीज़ों में, कुछ में 10%, 20%, तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट होता है, तो इस हिसाब से बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जी नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी। इन साहिबान का ये कहना है कि जब तक अद्वियात की कीमतों का इख्तियार हुकूमत अपने पास नहीं रखती और 1 मालिक्यूल 1 प्राइस नाफिज नहीं होता, आवाम को इसके समरात नहीं पहुंच सकते और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। कैमरामैन असद आबिद के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।